نثر کے اندر جو نہضہ حدیثہ کے بڑے ستون ہیں وہ یہ ہیں ابراہیم یاس جی۔ ان کی پیدائش بیروت لبنان میں ہوئی اور جو مجلہ انہوں نے نکالا تھا وہ مجلۃ البیان تھا۔ اس کے علاوہ ان کی ولادت 1847 میں ہوئی اور ان کا جو مشہور کام ہے لغہ کے اندر وہ ہے نجعۃ الرائد و شرعۃ الوارد فی المترادف والمتوارد۔ اور ابراہیم یاس جی کی جو معجم ہے اس کا نام ہے الفرائد الحسان من قلائد اللسان، اور اس کے علاوہ ان کا جو شعری دیوان ہے وہ العقد کے نام سے ہے، اور ان کے جو نقد میں جو مقالات انہوں نے لکھے ہیں لغہ کے حوالے سے جو نقد کیا ہے اس کا نام ہے اللغہ والعصر۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو نقد کے جو مقالات ہیں وہ امالی لغویہ سے مراد ان کی ایک بیٹھک لگتی تھی جہاں پر ان کے پاس کچھ لوگ آتے تھے، انہیں وہ لغوی بڑے بڑے جو ادیبوں کی غلطیاں املا کرواتے تھے، تو اس سے وہ پھر امالی لغویہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ابراہیم یاس جی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ فلکیات کے حوالے سے حدوث الریاح لکھی ہے، اور طبیعیات میں حرکات الارض لکھی ہے، اور اسی طرح فلکیات میں القمر لکھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم یاس جی جو ہیں انہوں نے لغہ کے حوالے سے بہت سے ایسے امور ہیں جس پر متنبع کیا کہ اس سے پہلے کسی اور نے متنبع نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم یاس جی جو ہیں وہ ماہرہ ابراہیم یاس جی سنہ بمعنی طریق کے سند کے، یعنی انہیں ایک سند اور ایک طریق ایک راستہ سمجھا جاتا تھا باقاعدہ لغہ اور نقد کے حوالے سے، یعنی مہارت کے اندر ان کی مہارتوں کو اتنا جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ 1906 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نقد کا دروازہ کھولا اصل حدیث میں اور متنبع کیا، جو جرائد اور کاتبین کی جو غلطیاں ہیں ان پر متنبع کیا۔ سلیمان بستانی، ان کی پیدائش کبشتین جو کہ دبیہ قریہ میں واقع ہے بیروت میں لبنان میں ہوئی۔ ان کی ولادت 1856 میں ہوئی، اور سلمان بستانی کو جو ہے وہ ادیب جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ شارکہ المراکب العثمانیہ کے نام سے، المراکب العثمانیہ ایک کمپنی تھی رائٹرز کی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر کام کرتی تھی، اس کا ان کو ادیب مقرر کیا گیا سرکاری سطح پہ۔ الادیب الذی عرب الالیاض، جو عربوں کا جو مطلب الیاضہ جس طرح ہویمرس ہے المانیوں کا جس نے الیاضہ لکھا، اسی طرح عربوں کا جو ہے وہ سلمان بستانی ہے، اور الیاضہ عربیہ اس نے لکھا سلمان بستانی نے 1903 میں۔ اس کے علاوہ اس کا جو مشہور رسالہ ہے وہ عبرہ اور ذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کو فاتح باب الادب المقارن، ادب مقارن کا فاتح اس کو مانا جاتا ہے، اور رائد الادب عند العرب، یہ اس کو جو ہے وہ عربوں کے ہاں رائد الادب بھی مانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سلمان بستانی نے شعر کے اندر جو قصیدہ لکھا وہ ادا کے نام سے ہے، اس کے علاوہ شفا کے نام سے ہے، اس کی وفات 1925 میں ہوئی۔ اور سلمان بستانی جو ہیں اس کو جو بیروت کی جو مجلس مبعوثان یعنی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ نائباً عن ولایہ، اس کو جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ولایت کا جو عہدہ ہے اس کا نائب بھی مقرر کیا گیا، یعنی نائب ولی مقرر کیا گیا۔ یعقوب صروف کی ولادت جو ہے وہ الحدث لبنان میں ہوئی، 1852 میں ہوئی، اور ان کے مجلے کا نام مختطف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو علمی کام ہے اس میں سر النجاح ہے، سیر الابطال ہے، اور فتات مصر ہے۔ اور ان کی کتاب جس کے اندر ان کے علمی مقالات جمع ہیں اس کتاب کا نام ہے بساط علم الفلک و صور السماء۔ اس کے علاوہ فصول فی التاریخ الطبی من ملکۃ النبات والحیوان، یہ بھی انہی کی ہے۔ 1927 میں ان کا انتقال ہوا۔ شبلی شمیل جو ہیں یہ کفر شیمہ، یہ بیروت کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی 1860 میں، اور ان کے مجلے کا نام مجلۃ الشفا ہے۔ اور کتاب الاحویہ والمیاہ والبلدان، یہ جو ابی طب الابکرات، ابو طب ابکرات کی جو کتاب ہے اس کتاب کی تنقیح کی ہے انہوں نے، کتاب الاحویہ والمیاہ والبلدان کے نام سے۔ اس کے علاوہ ان کا جو رسالہ ہے وہ الحقیقہ کے نام سے ہے۔ مذہب اسم الرسالہ لشبلی شمیل فی اثبات مذہب درویین الحقیقہ، یعنی وہ لوگ جو لغہ کے اندر حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے تھے ان کے مذہب کی توثیق کے لیے جو ہے وہ انہوں نے رسالہ لکھا۔ اور اس رسالے کا جو رسالہ غفران المعری کا منہج جس رسالے میں بتلایا اس رسالے کا نام رسالۃ المعاطس ہے۔ ان کی وفات 1916 میں ہوئی۔ اور توفی خیر الدین التونسی، خیر الدین تونسی کی جو وفات ہے وہ 1800 جو ہے وہ 79 کے اندر جو ہے وہ خیر الدین تونسی کی وفات ہوئی۔ یہ ایک پیج شاید مس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ 433 نمبر پیج جو ہے وہ پیج یہاں سے مس ہے۔
خیر آگے ہے جی محمد بیرم۔ محمد بیرم یہ تیونس کے ہیں اور ان کا جو مجلہ تھا اس کا نام تھا الاعلام، اور ان کی مشہور جو تالیفات ہے اس میں صفوۃ الاعتبار بمستودع الابصار ہے، اور ان کی وفات 1899 میں ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کامل یہ قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، اور جو مصر کی سیاسی پارٹی حزب وطنی ہے اس کے مؤسس ہیں۔ 1908 میں اس کی بنیاد رکھی۔ خطابات ان کے بڑے مشہور تھے، اور ان کو زعیم النہضہ المصریہ بھی کہا جاتا ہے، مصر کو اٹھانے والے۔ اور اس کے علاوہ ادب کے اندر حیات الامم ہے، اور الرق عند الرمان ہے، الشمس المشرقہ ہے، اور دفاع المصری عن بلادہ ہے، اور اس کے علاوہ یرجع الفضل فی ایقاظ الوعاء القومی لدى الشعب المصری، مصری قوم کو جگانے میں، ان کو بیدار کرنے میں جو ہے وہ مصطفیٰ کامل کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی وفات 1908 میں ہوئی۔ سعد زغلول یہ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ بلدہ ابیانہ مصر میں پیدا ہوئے 1857 میں، اور ان کو جو ہے وہ رائد الکفاح الوطنی یعنی وطن پرستوں کا مجاہد یا لیڈر یہ کہا جاتا ہے سعد زغلول کو۔ ابو المصریین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مشہور کتاب ہے فقہ الشافعیہ، اور سعد زغلول کے جو خطابات ہیں اور اس کی جو گفتگو ہے وہ اس کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، وہ بڑا مشہور ہے۔ اس کو سیشل نامی جزیرے میں جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو سعد زغلول ہے وہ تولی سعد زغلول ریاست مجلس الوزراء، اس کو جو ہے وہ رئیس بنایا گیا تھا مجلس وزراء کا۔ اور اس کے علاوہ سعد زغلول جو ہیں یہ زعیم نہضۃ مصر السیاسیہ ان کو مانا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رمز الوطنیہ المکافحہ فی الشرق العربی، مشرق عربی عربوں کے مشرق میں ان کو وطن پرستوں کا مجاہد مانا جاتا ہے سعد زغلول کو۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1928 میں ہوئی۔ مصطفیٰ لطفی منفلوطی یہ منفلوط مصر میں پیدا ہوئے 1876 کو، اور ان کی کتابوں میں نظرات ہے، عبرات ہے، اور اس کے علاوہ فی سبیل النتاج ہے، اور ماجد والین ہے، مؤید ہے، جو یہ ہفتہ وار رسالے لکھتے تھے اس میں مؤید ہے۔ 1925 میں ان کا انتقال ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی نثر میں ایسے ہے جیسے بارودی شعر میں ہے۔ ولی الدین یکن یہ استانہ ترکی میں پیدا ہوئے 1873 میں، اور ان کو جو ہے وہ سیواس نامی جزیرے میں قید کیا گیا تھا، اور ان کے آثار میں خواتر نیازی ہے، صحائف السود ہے، معلوم والمجہول ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو مجموعہ مقالات ہے وہ تجاریب کے نام سے ہے، اور ان کو جو ہے وہ نشانی مانا جاتا تھا انسان کی آزادی اور قلم کی آزادی کی۔ ان کی وفات 1921 میں ہوئی، اور ان کا جو جریدہ تھا اس کا نام تھا جریدۃ الاستقامہ۔ فرح انطون جو ہے یہ طرابلس لبنان میں پیدا ہوئی، اور 1874 میں ان کی پیدائش ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ مجلہ نکالا تھا الجامعہ کے نام سے، اور ان کا جو جریدہ تھا اس کا نام تھا مجلۃ السیدات۔ اور ابن رشد و فلسفہ ایک ان کی یہ کتاب ہے، ایک ہے ان کی سیاحہ فی ارض لبنان، یہ ذا لکھی ہوئی ارض زاد آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو روایات ناولز مشہور ہیں اس میں الوحش ہے، اور اس کے علاوہ اور شلیم الجدیدہ ہے۔ 1922 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کو صحافی، ناولسٹ، ڈرامسٹ اور رائٹر اور اسی طریقے سے سیاسی لیڈر بھی مانا جاتا ہے۔ جبران خلیل جبران بشرا نامی لبنان میں پیدا ہوئے بستی میں 1883 میں۔ 1920 میں رابطہ کلمیہ بنائی، پھر اس کے رئیس منتخب ہوئے، اور ایک مقالہ نکالا جریدہ تھا جس کا نام اخبار تھا، اور جو خاتون امریکی ان سے متاثر ہوئی تھی اس کا نام ماری ہاسکل تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے اعمال میں عرائس المروج ہے، ارواح المتمردہ ہے، اور اس کے علاوہ جو جبران خلیل جبران جس جو ہے وہ جرمن رائٹر سے متاثر تھا وہ نیتشا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے جو مقالات ہیں وہ دمع و ابتسامہ کے نام سے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ماتا اہلی لکھا، 8 کتابیں ہیں اس کی جو انگریزی زبان میں بڑی مقبول ہیں۔ اس کے اندر ایک المجنون ہے، النبی ہے، اور رمل و زبد ہے، یہ بھی اس نے لکھی ہے۔ یسوع ابن انسان ہے، یہ بھی اس نے لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی 2 کتابیں جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئیں، حدیقۃ النبی اور الطاعہ، اور اس کو رسول المحبہ والسلام کہا جاتا ہے، محبت اور سلامتی کا پیامبر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سفیر مانا جاتا ہے اس کو۔ اس طرح ان کا نظریہ تھا کہ محبت جو ہے وہ ہر شے کی بنیاد ہے، اور ان کو مدرسہ فلسفیہ مہجریہ کا راس مانا جاتا ہے، اور یہ کان فیلسوفاً فی بردی شاعر، ان کو جو ہے وہ شاعر کی چادر میں چھپا ہوا ایک فلسفی مانا جاتا ہے۔ اور ان کے آثار میں المواقب، العواصف، البدائع والطرائف ہے۔ ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1931 میں ہوئی۔ ملک حفنی ناصف قاہرہ مصر میں پیدا ہوئیں، 1886 میں پیدا ہوئیں، اور ان کو یہ لقب اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے باحثہ بادیہ لکھی تھی،
اور باعث آبادیہ کہ یہ ان کے مقالات کا مجموعہ تھا جو اس نام سے چھپا تھا، اور یہ تمام ان کے جو مقالات ہیں ان کو جمع کیا گیا نسائیات کے نام سے۔ حقوق النساء کی آواز تھیں اور اس پر انہوں نے کتاب بھی لکھی حقوق النساء۔ اس کے علاوہ یہ پہلی خاتون ہیں مصر کی جنہوں نے عامی سطح پر جو ہے وہ عورت کی آزادی کا نعرہ لگایا، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1918 میں ہوئی۔ یہ آپ حفنی ناصف سے یاد رکھیں کہ اسی طرح کا جو پیچھے رفاعت طہطاوی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عورت کی آزادی کا اس نے نعرہ لگایا، وہ مردوں میں تھا، اور عورتوں میں اگر بات کی جائے تو وہ ملک حفنی ناصف ہیں۔ اور اس کے علاوہ اوورآل اگر تحریر المرأہ کی بات کی جائے تو وہ قاسم امین ہے۔ تو یہاں تک یہ شخصیات ہوئیں۔ ملک حفنی ناصف معروف شخصیت ہے، جبران خلیل جبران معروف شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی معروف شخصیت ہیں، سعد زغلول اور معروف شخصیت ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہم نے شخصیات کی ہیں اس کے اندر سلمان بستانی کو بھی کریں، لیکن ان کی معروف چیزیں، اور ابراہیم یاسی معروف شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیوز میں اگلا جو ہے انشاءاللہ پورشن اس کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔